بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں عطا فرمائیں۔ روزوں کی برکات اور عبادات کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں ہماری ایک اہم مالی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ بہت سے بہن بھائی اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس سال فطرے کی رقم کیا ہوگی، کس حساب سے ادا کی جائے، اور فدیہ یا کفارے کا نصاب کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دارالافتاء جامعہ نعیمیہ کراچی مفتی منیب الرحمان کی طرف سے جاری کردہ مستند رہنمائی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی میں دارالافتاء جامعہ نعیمیہ نے رمضان المبارک 2026 کے لیے صدقہ فطر، فدیہ اور کفارے کا تفصیلی نصاب جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، اس سال گندم کے آٹے کے حساب سے کم از کم صدقہ فطر کی مقدار 300 روپے فی کس مقرر کی گئی ہے۔ یہ وہ بنیادی رقم ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان کو ادا کرنی ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہمیں مختلف اجناس کے لحاظ سے بھی انتخاب کا موقع دیا ہے۔ اپنی مالی حیثیت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق آپ مختلف طریقوں سے بھی یہ صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس تفصیلی نصاب کے مطابق 4 مختلف اجناس کا حساب یہ ہے۔ پہلا، گندم کا آٹا۔ اگر آپ گندم کے آٹے کی قیمت پر حساب کریں تو صدقہ فطر فی کس 300 روپے ہے، اور جو لوگ دائمی مریض یا شدید ضعیف العمر ہیں ان کے لیے پورے ماہ کا فدیہ 9000 روپے ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ 3000 روپے ہے۔ اور دوسرا، جو کے حساب سے صدقہ فطر 1160 روپے ہے، پورے ماہ کا فدیہ 34800 روپے ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ 11600 روپے ہے۔ تیسری جنس کھجور عمدہ۔ اگر آپ عمدہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو صدقہ فطر 2800 روپے بنتا ہے، پورے ماہ کا فدیہ 84000 روپے ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ 28000 روپے ہوگا۔ چوتھی جنس کشمش عمدہ۔ اگر کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ فطر 7200 روپے ہے، پورے ماہ کا فدیہ 2,16,000 روپے ہے، اور قسم توڑنے کا کفارہ 72,000 روپے بنتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام مقدار کم از کم ہیں اور ان کا حوالہ دارالافتاء نے اجناس کی قیمتوں کی بنیاد پر دیا ہے۔ دارالافتاء کی طرف سے ایک بہت اہم نوٹ جاری کیا گیا ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآنی حکم ہے، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ خیر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دارالافتاء کی رہنمائی ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت اور نعمتوں سے نوازا ہے وہ کم از کم مقداروں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ ادا کریں تاکہ ہمارے غریب بہن بھائیوں کی بہتر مدد ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماہ رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل کی بھی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔